بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ہنڈلا۔ 4 ستمبر ہے سال 2021۔ آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی کابل میں دبنگ انٹری کے ساتھ ہی بھارت کی بینڈ بج گئی ہے اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے اور شہباز شریف کی مبینہ ملی بھگت کیا پکڑی گئی ہے؟ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کے نام ایک بڑا درد مندانہ پیغام جاری کیا ہے۔ پہلے میں وہ پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ اس وقت محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیمار ہیں، کرونا کی وبا میں مبتلا ہے، ملٹری ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے دعا کی التجا کی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا درد بھرا پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور خالق حقیقی کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ میں چند دنوں سے سخت بیمار ہوں، علاج جاری ہے، گناہگار ہوں، دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری صحت یابی کی دعا کریں۔ میری وفات کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے اور دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ میں نے دل و جان، خون پسینے سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ جو کہا گیا اس پر عمل کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی میرے محب وطن ساتھیوں نے کوئی غلط کام کیا۔ میرا اللہ میرا گواہ ہے، اور جہاں چاہتا چلا جاتا، کھرب پتی ہو جاتا۔ مجھے پاکستان عزیز تھا، آپ عزیز تھے، آپ کی حفاظت و سلامتی میرا فرض تھا۔ میں دسمبر 1971 کو بھی کبھی بھلا نہیں سکا۔ والسلام، طالب دعا آپ کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ آپ نے محسن پاکستان، محافظ پاکستان کے القاب سے نوازا، تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ آج یہ اخبار کے اندر ان کی یہ التجا اور درد مندانہ جو پیغام ہے یہ چھپا ہے۔ یقیناً آپ جو ہے وہ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے یہ پڑھنے کے بعد کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک اتنی بڑی قربانی دی پاکستان کے لیے، اور پھر ان پر بین الاقوامی پابندیاں لگائی گئیں، اور اس حوالے سے آج وہ جو ہے ایک حوالے سے ان کو حراست کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ بھی ان کی شاید بہتری کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم پوری قوم محسن پاکستان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی صحت یابی اور سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اب میں ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے، جو شہباز شریف خاندان کے حوالے سے ہم اکثر خبریں آپ کے سامنے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف پر جو الزام ایف آئی اے نے لگایا وہ یہ تھا کہ 25 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے، جو اپنے نوکروں کے نام پر انہوں نے پوری جو پلاننگ کے ساتھ حمزہ شہباز اور رمضان شوگر ملز کو استعمال کیا۔ یہ پورا معاملہ جب کھلا تو اس کے اندر وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفیسرز کو استعمال کیا گیا، اور یہ منی ٹریل باقاعدہ موجود ہے، باقاعدہ جو ہے اس کے اندر تمام ثبوت موجود ہیں، ٹرانزیکشن موجود ہیں۔ لیکن آج ایف آئی اے عدالت کے اندر کس طریقے سے پول کھلے، کس طریقے سے ننگی ہوئی ہے، بدقسمتی کے ساتھ جس طرح چوروں کے ساتھ ایک مبینہ ہمارے اداروں کا گٹھ جوڑ نظر آتا ہے، جو طریقہ کار ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ ان چوروں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، وہ ان کو ایک لانڈری سے گزار کر ہمیشہ کے لیے اس قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، اس پر الزام کیا ہے؟ شہباز شریف پر الزام یہ ہے کہ ایف آئی اے کا الزام یہ ہے کہ شہباز شریف فیملی نے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی۔ شہباز شریف، حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف 25 ارب کی منی لانڈرنگ کی انکوائری میں ذاتی ملازمین کے نام شامل ہیں۔ شہباز شریف اور ان کے بچوں نے چپڑاسی، کلرک، کیشیئر اور گودام مینیجر کے نام پر منی لانڈرنگ کی۔ منی لانڈرنگ میں شوگر ملز کی 20 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس استعمال کیے گئے۔ چپڑاسی مقصود کے نام پر 2 ارب 70 کروڑ، حاجی نعیم کے نام پر 2 ارب 80 کروڑ، ڈرائیور کے نام پر 2.5 ارب، کلرک اظہر اور غلام شبیر خضر حیات کے نام پر 4.5 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کیسر، عباس، اکبر، اقرار، یاسین، غضنفر، توقیر، ظفر اقبال، کاشف، مجید، مسرور، انور، ان کے نام استعمال کیے گئے۔ اب ایف آئی اے کے الزام کے مطابق شریف گروپ آف کمپنیز کا چیف فنانشل آفیسر تمام منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ نگرانی کرتا تھا۔ رقوم کی وصولی کے لیے شہباز شریف کا کیمپ آفس استعمال کیا جاتا تھا۔ نوٹوں کی بوریاں پولیس پروٹوکول میں سلمان شہباز کے دفتر پہنچائی جاتی۔ اب پولیس پروٹوکول دے رہی ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کا بیٹا ہے، کیمپ آفس وہی استعمال ہو رہے ہیں۔ سلمان شہباز کے دفتر سے تمام رقم ہنڈی حوالہ کے ذریعے بیرون ملک بھیج دی جاتی۔ اب یہ ایلیگیشن ہے ہماری جو ایف آئی اے کا ہے، انہوں نے سوال کیے،
ڈاکٹر رضوان کی جو قیادت کے اندر 5 رکنی کمیٹی تھی، اور اس کے تسلی بخش وہ جواب نہیں دے سکے جو ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ آج جو ہے ڈیوٹی جج محمد اسلم گوندل کے سامنے یہ پورا معاملہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ آپ کو علم ہے جج صاحب تو تبدیل ہو گئے جو مین جج تھے۔ اب یہاں پر جو ہے اس پورے معاملے پر جو کچھ ابھی تک ایف آئی اے کی کارکردگی ہے اس کا پول آج معزز ڈیوٹی جج صاحب نے کھول دیا ہے۔ اب جو سماعت ہوئی ہے اس کا حوال ذرا سنیے۔ ایف آئی اے بینکنگ جرائم کورٹ کے اندر آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف پہنچے ہیں، ہمیشہ کی طرح ان کے گلو بٹ وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں۔ دونوں سیاسی رہنما پیش ہوئے ہیں اور تفتیش کا جج صاحب نے پوچھا ایف آئی اے سے کہ کس مرحلے کے اندر پہنچی ہے۔ تفتیشی افسر علی رضا نے جواب دیا کہ کچھ اکاؤنٹ کھولے گئے جس میں مشکوک ترسیلات ہوئی۔ ملزمان پر الزام ہے کہ رمضان شوگر مل کے ملازمین کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ شہباز شریف نے روسٹرم پر آ کر کہا ہے، وہی جو پرانی تقریر کرتے ہیں کہ میرا رمضان شوگر مل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے بڑا پیسہ بچایا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جج اس کی ایک فضول قسم کی جو یہ گفتگو ہے وہ ہمیشہ سنتے ہیں سکون کے ساتھ۔ اب یہاں پر تفتیشی افسر سے جج صاحب نے کہا کہ بتائیں 2 مہینے میں 2-4 لائنیں بھی آپ نے نہیں لکھی ہیں اور تفتیش آپ نے کی نہیں ہے، اور پھر ملبہ پڑ جاتا ہے عدالت پر۔ اور چونکہ آپ کو علم ہے کہ اس حوالے سے بحث ہو رہی تھی کہ جج تبدیل ہوا ہے تو ایف آئی اے نے پتہ نہیں کوئی بڑا تیر چلا لینا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈائری تو بتا رہی ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ تفتیش مکمل کریں اور آئندہ سماعت پر ڈی جی ایف آئی اے پیش ہوں 25 ستمبر تک۔ اب یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کب سے یہ کیس چل رہا ہے۔ شہباز شریف ابھی جیل کے اندر تھا، اس وقت بھی جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے وہاں پر گئی تھی۔ یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ نیب جو ہے وہ مبینہ طور پر کلین چٹ دینے کے لیے بنا ہوا ہے، اور وہ ایک طرف جو ملزمان ہیں وہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ ہمیں بدنام کر رہا ہے، اور اسی بیانیے کو نیب سچ ثابت کر رہا ہے۔ کچھ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کمزور ہے، اس سے آرام کے ساتھ چور ڈاکو لٹیرے اربوں خربوں لوٹنے کے باوجود، منی لانڈرنگ کرنے کے باوجود آرام سے بچ جاتے ہیں۔ اب یہ امید تھی کہ یہ ادارہ چونکہ وزارت داخلہ کے انڈر ہے اور نئے ڈی جی آئی ایف آئی اے بھی آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی شاید اب یہ دبنگ فیصلے ہوں گے جس طرح ہمیں ذرائع بتا رہے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایف آئی اے ٹھوس ہوا، ابصار عالم کی درخواست کے اندر بھی پہلے بھی جو تمام لوگ تھے کوئی جواب نہیں دے پایا، اور آج ایف آئی اے کا جو پول کھلا ہے اس کے مطابق بھائی کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے آپ کو مہینے چاہیے، کتنے سال چاہیے، ٹرانزیکشن آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہوئی ہے، آپ نے اس سے جواب لیا ہے، اپنا آپ جو پروسیس ہے وہ مکمل کر کے عدالت کے سامنے لگائیں۔ پوری قوم کو عجیب طریقے سے ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو اب میں یہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن باطن النظر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، ایف آئی اے ہو نیب ہو، وہ ان کریمنلز کو جن پر الزام لگائے گئے ہیں ان کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یا تو آپ بے گناہ قرار دے دیں لیکن یہ معاملہ ختم کریں، لیکن ادارے کے طور پر ہم پھر بھی احترام کریں گے اور امید کریں گے کہ یہ جو پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر ایک دھوکہ کیا جا رہا ہے، ایک فراڈ کیا جا رہا ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی یہ سارے مل کر گیم کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ 2 دن کا کام جو ہے اس پر 2 سال لگا کر بھی آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس سے تو میں سمجھتا ہوں ایک گاؤں کے اندر جو بیٹھا ہوا ایک بابا ہے وہ 2 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر آپ کو سارا معاملہ کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور اتنے پڑھائی لکھائی یہ لمبے چکر پتہ نہیں اس سے کیا، یعنی لاکھوں کے عوام رل گئے، اور ہر ادارہ جو جاتا ہے وہ چوروں کو ریلیف دیتا ہے۔ بھئی بے گناہ ہیں، بے گناہ کریں، گناہگار ہیں گناہگار کریں، ٹرانزیکشنز ہیں اور وائٹ کالر کرائم سیدھا نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے حقائق رکھیں۔ امید ہے ڈی جی ایف آئی اے اس کو دیکھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا ان پر سوالیہ نشان ہے پوری ایف آئی اے کی کارکردگی پر۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس نے بھارت کو بڑی پریشانی دی ہے، اور وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا دورہ ہوا ہے جب سے طالبان نے افغانستان فتح کیا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ پہلا دورہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا۔ اس سے قبل طالبان دعوت دے چکے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز جو ہے وہ بھی کابل میں ملاقات کر چکے ہیں افغان لیڈرشپ سے، برطانوی سینئر انٹیلیجنس چیف جو ہے ان کی ملاقات بھی دوحہ کے اندر
قطر میں ہو چکی ہے. اب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی گئے اور ممالک جو دنیا کے ہیں وہاں بھی طالبان حکومت سازی سے پہلے ظاہر ہے کچھ عام امور پر اپنی بریفنگ دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ڈی جی آئی ایس آئی گئے ہیں ایک تو اس حوالے سے بڑی عام ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک اوورال بھارتی میڈیا پر کہ یہ سارا جو طالبان کی کامیابی ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے. اس وجہ سے ان کے جانے کے ساتھ خاص طور پر جو بھارت کے مختلف چینل ہیں انہوں نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ کوریج دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی وہاں بڑے دبنگ طریقے سے ان کی انٹری ہوئی ہے اور جاتے ہی آپ کو علم ہے عموماً وہ کوئی بات چیت نہیں کرتے لیکن اب انہوں نے بتایا ہے کہ ہم افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے آئے ہیں. میڈیا کو بھی تھوڑی بہت انہوں نے چند جو باتیں ہیں وہ کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھڑے کھڑے چائے کا کپ جو ہے وہ لیتے ہوئے پیتے ہوئے ایک میسج دیا ہے. وہ میسج جو ہے یقیناً بڑا زبردست ہے. ایک تو کھڑے کھڑے کا مطلب یہ ہے کہ آج جس سطح پر معاملات ہیں یقیناً آئی ایس آئی نے اور ہم نے بڑی محنت کی ہے. ہمیں بیٹھنے کا وقت نہیں لگا اور ہم دوڑ رہے ہیں. جس طریقے سے پچھلے دنوں بھارت کے اندر بھی کچھ دانشور کہہ رہے تھے کہ جب ساری دنیا سو رہی تھی اس دوران آئی ایس آئی اپنی تگ و دو کے اندر مصروف تھی جس کی کامیابی انہیں اب ملی ہے. چونکہ بھارت جو ہے وہ ایک بھارتی جو گٹھ چوڑ ہے پوری جو سچویشن ہے آپ کو علم ہے را کے ایجنٹ افغانستان کے اندر داخل ہو چکے تھے. اب یہ پوری صورتحال بدلنے کے اندر بڑی محنت درکار تھی اور محنت کرنی پڑی ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو کپ ہے وہ پیغام ہے آپ کو علم ہے چائے کا کپ وہ جس طریقے سے یہاں پر جو پائلٹ ہے ابھی نندن وہ جس طریقے سے آیا تھا جہاز گرا تھا اور پھر یہ بھارت کو جو چائے کا کپ ہے یہ ایک بڑا میسج ہے کہ جب ہم کوئی گراتے ہیں تو اس کو بھی کپ چائے کا کپ پیش کرتے ہیں اور پھر ہم جب فتح یاب ہوتے ہیں کامیابی ملتی ہے تو پھر ہم اس طریقے سے اکٹھے انجوائے کر کے جو ہے وہ چائے کا کپ پیتے ہیں. اب اس کے اندر ایک تو پاک افغان جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں تجارتی اور اقتصادی ایشوز وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں اور افغانستان کی جو سلامتی کے معاملات ہیں اس حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے وہ ظاہر ہے اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر ہے اور مختلف مراحل کے اندر جو مشاورت ہے وہ جاری ہے. بہرحال اس خاص موقع پر پاکستان کو ایک بڑی اہمیت دی گئی ہے طالبان کی طرف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ جو دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی بھی اس پر نظریں ہیں اور پاکستانی قوم تو ہمیشہ اپنے آئی ایس آئی پر فخر کرتی ہے اور آج بھی فخر کر رہی ہے اور امید ہے انشاءاللہ پاکستان اس کے اندر بہترین طریقے سے سرخرو ہوگا اور طالبان آئندہ شاید 9/11 کے دن 9/11 کو واقعہ ہوا تھا اور اب یہ شاید اسی تاریخ کو ایک حکومت سازی کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور اتنے میں شاید وادی پنجشیر کے 4 اضلاع پر کنفرم قبضہ ہو گیا طالبان کا اور آگے مزید جو فتوحات ہوں گی اس کے ساتھ ہی نئی ڈیولپمنٹس آئیں گی. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.